ارا مانا ترونا واسمع ما لا تسمعون، میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میرے صحابہ جو میں سن سکتا ہوں وہ تم۔ سرکار بخاری کی حدیث، بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الحوض، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ واللہ انی لانظر الی حوضی الان، سرکار اپنے منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میرے صحابہ رب کعبہ کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر جنت کو بہ رہا ہے، بخاری کی حدیث سرکار فرماتے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سرکار کیا فرماتے آگے میرے صحابہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، رب کعبہ کی قسم میرے صحابہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی۔ یہ بھی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 911 کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کو کہیں میری امت شرک نہیں کرے گی، یہ خبیث کہتا مشرک ہو گئے مشرک ہو گئے مشرک ہو گئے، بتاؤ ملا کی مانو کہ نبی کی مانو؟ تو ملا جھوٹ بولتا ہے نا، ملا جھوٹ بولتا ہے نا، جو کلمہ پڑھ دے وہ شرک نہیں کر سکتا، ریاکاری شرک اصغر میں تو مبتلا ہو سکتا ہے، شرک اکبر کا صدور نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ اٹھائیے، ابن ماجہ شریف جہاں پر ختم ہو رہی ہے باب الریا میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا تو شرک اصغر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا دکھاوے کی عبادت۔ سرکار نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت چاند اور سورج کی عبادت کرے گی، یعنی میری امت کسی کی عبادت نہیں کرے گی۔ جب میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے حسن ظن رکھے تو یہ 1.5 فٹ کا پاجامہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ سب کی مانو، نبی کی مانو، ملا کا قول آ جائے اس کے منہ پر دے مانو۔ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ حضرات گرامی دیکھیے نبی پاک نے کیا فرمایا، رفاع کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک حدیث کے تخریج میں کئی حدیثیں پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ایک ہی حدیث پر گزارا کر دیا ہے۔ علم غیب کی بات آئی تو میں نے 3 حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب یہ واقعہ سنیے آپ، سرکار نے فرمایا رفاع کا انتقال ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ منافقین ہنسنے لگے، ان کو کیا پتا کیسے انتقال ہو۔ اتنی دیر میں ایک بہت تیز ہوا چلی، ہوا اتنی تیز تھی، یہ حدیث میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کے علم میں ہے، اس لفظ کو بتانے کے لیے کہ کس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نبی کو غیب کی۔ میرے سنیے اگر تم تقریریں یاد رکھو نا تو بھابیوں سے خود پوسٹ مارٹم ہو جائے، تم ایسے بھولے بھالے تم کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کہاں میں بول چکا ہوں۔ خدا کے واسطے یہ کیسے ہم اس لیے ریکارڈ کرتے ہیں، یہاں پر یہ بیچارے سنی غیر اللہ ان کی عمر میں استقامت کا فرمائے اتنا خرچہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سنی مسلمان رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو میرے سنیوں بھولنے کی بات مت کرو، پاکستان میں کب سے علماء تقریر کر رہے ہیں پھر بھی آپ بھولے بھالے بن کر سنتے ہو۔ نہیں میرے عزیزوں، بینک میں جب پیسہ رکھتے ہو تو چاروں طرف آپ نظر گھما کر جاتے ہو بینک میں، تو ایمان کی بات اتنے لاپرواہ ہے۔ یہ پیسہ تو آپ کے لیے قبر میں جہنم کی آگ بھی بن سکتا ہے، لیکن میرے محبوب کی رحمت اور ان کی محبت، ان کے مذہب کی صحیح صداقت یہ قبر میں نار کو ٹھنڈا کر کے نور بنا سکتی ہے۔ تو جو دنیا اور آخرت میں فلاح کا بھائی تو اس کو اپناؤ۔ دیکھیے سرکار نے فرمایا رفاع کا انتقال ہو گیا۔ پتا چلا نا میں حدیث کیوں پڑھ رہا ہوں؟ پتا چل گیا نا حضرت؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت زور سے ہوا چلی، جانور کتر بکر ہو گئے، سرکار کی اونٹنی بھی پتہ نہیں کہیں چلی گئی۔ جب طوفان ختم ہو گیا سرکار نے فرمایا ایک صحابی سے کہ جاؤ میری ذرا اونٹنی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ بن ابی خبیث کہنے لگا لو ابھی تو کہہ رہے تھے مدینے میں فلاں مر گیا اس کی خبر ہے، اس کی اونٹنی کی خبر نہیں تو فلاں کی کیا خبر؟ معاذ اللہ۔ دیکھو خبیث کیسا مذاق اڑاتا ہے کہ اپنے اونٹنی کی خبر نہیں تو ان کو فلاں کی کیا خبر ہوگی؟ اور پتا اس کی زبان سے کیا لفظ نکلے تھے؟ وہی جو میں ترجمہ کر رہا تھا ابھی، جس کی وجہ سے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ تفسیر الدر منصور امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، جنہوں نے 75 دفعہ جاگتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہے، جن کے بارے میں دیوبندی بھی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے 22 دفعہ سرکار کو دیکھا ہے۔ اور حضرات گرامی وہ شخصیت جنہوں نے جامع صغیر حدیث کتاب لکھی اور فرمایا میں نے اس میں ساری صحیح حدیثیں لکھی۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا جو بھی حدیث میں نے لکھی ہے سرکار سے پوچھ کر لکھی ہے۔ پیدا ہوئے ہیں سرکار سے 800 سال بعد، ثابت ہوا کہ میرے مصطفیٰ جس کو چاہے اپنا دیدار کرا سکتے ہیں، جس کو چاہے دل میں نور ہو، جو عقل کے اندھے ہو، جو آنکھ والے تیری جو بن کا تماشا دیکھے۔ ارے دیدائے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ اندھے پورا دن کے 12 بجے سورج چن کے کھڑا کر دو، قادر صاحب کچھ نظر آ رہا ہے؟ بولے اندھیرا ہے۔ بولے نہیں تمہارا شٹر گرا ہوا ہے، اس وقت تمہاری خدا کے نہیں تو تمہیں نظر کیا آئے گا؟ تو اگر
صورت جس میں کوئی غلطی ہے؟ بخاری کی تو حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا۔ سرکار تو کہتے ہیں میں جلوہ دکھا سکتا ہوں، وہابی بھلے کہ ہم تو حدیث کو مانیں گے، صحابی کو مانیں گے، وہابی کو نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیے اس نے کہا، کہتے ہیں کہ رفاع مر گیا، وہ رفاع شہید ہو گیا، رفاع کا انتقال ہو گیا، انہیں اپنے اونٹنی کی خبر نہیں ہے۔ یہ وہ بات کرتے ہیں، دنیا کی سب سے پہلی اور مستند تفسیر ابن جریر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے زبان سے لفظ کیا نکلے تھے؟ وما ادریہ بالغیب، وما ادریہ بالغیب، محمد کو غیب کی کیا خبر ہے؟ کیا لکھ لکھے؟ محمد کو غیب کی۔ اب دیکھیے اگر یہ لفظ اچھے ہیں تو اللہ اس کی تعریف کرے گا، اگر یہ لفظ برے ہیں تو اللہ اس کی تردید کرے گا۔ قرآن سے پوچھو یا اللہ تو بتا، جس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ خبیث کلمہ کہا تھا کہ وما ادریہ بالغیب، ان کو غیب کیا پتا؟ تو یا اللہ بتا تیری قدرت نے خوشی کا اظہار کیا ہے غم کا۔ سورۃ توبہ اٹھائیے، اللہ نے قرآن کی آیت کہا دی، منافقوں بس ہو چکا، تم نے بہت مذاق اڑا دیا۔ ولا تعتذروا، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اب تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے یہ جملہ کہہ کے تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ تو دیکھیے یہ لفظ اتنا برا تھا، اللہ نے فرمایا بس قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے میرے محبوب کو یہ کہا کہ جناب محمد کو غیب کی کیا خبر، تم نے میرے محبوب کا مذاق اڑایا، تم ایماندار تو تھے اب تم کافر ہو گئے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ توبہ، کہ تحقیق تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ یہ ذات مصطفیٰ ہے، یہ نواز شریف کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفی ہے، کوئی لیڈر کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفی ہے۔ اگر کوئی آواز سے بلند کرتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے تیری نمازوں کا خیال نہیں کروں گا، تیرے روزوں کا خیال نہیں کروں گا، تیرے حج کا خیال نہیں کروں گا، تیری پگڑی امامے کا خیال نہیں کروں گا، میرے مصطفیٰ کے آستانے پر آ تو آواز کو دبا کر رکھ، اور اگر تو نے آواز بلند کی انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تیرے سارے عمل کو برباد کر دوں گا، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔